السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہاں پر انفاق فی سبیل اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں جتنی آیات آئیں یہ صورت کے اندر یہ آخری آیت ہے۔ پھر ایک دفعہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوشخبری دے رہے ہیں اور ترغیب دے رہے ہیں، وہ لوگ جو اپنے مال رات اور دن چھپے اور ظاہری طور پر خرچ کرتے رہتے ہیں، فَلَهُمْ پس ان کے لیے اجرہم ان کا اجر عند ربہم ان کے رب کے ہاں ہے، ولا خوف علیہم نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی مستقبل کے بارے میں انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور پیچھے جو گزر چکا اس کے اوپر انہیں کوئی غم نہیں ہوگا، ہمیں یہ بھی نہیں ملا، یہ بھی نہیں ملا، وہ بھی نہیں ملا، ہمارے ساتھ یہ ہوگا، کوئی غم اللہ کریم ان پر نہیں چھوڑیں گے اور آئندہ کے لیے ان کے لیے کوئی خوف و خطرہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں خرچ کرنے والا بنائے۔ ایک انصاری صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کچھ مدد کیجئے، میرے حالات بڑے کمزور ہیں۔ آپ نے پوچھا، بٹھا لیا، پوچھا گھر میں کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالہ اور ایک ٹاٹ ہے، چٹائی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لے آؤ۔ صحابی رسول وہ ٹاٹ اور پیالہ لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پکڑ کر کے کہا کون یہ خریدے گا؟ ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ میں 1 درہم کے بدلے میں خریدوں گا۔ آپ نے فرمایا اس کا ریٹ کون بڑھائے گا؟ دوسرے کھڑے ہوئے نے کہا 2 میں خریدتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں بیچ دیے 2 درہم کے بدلے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ 1 درہم کا کھانا خریدو اور اپنے گھر میں پہنچاؤ اور دوسرے درہم کے بدلے میں کلہاڑا لے کر آؤ اور میرے پاس لے کر آنا۔ وہ صحابی رسول 1 درہم کا کھانا خرید کر کے گھر دیتے ہیں، دوسرے کے بدلے میں کلہاڑا لاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں دستہ ڈالتے ہیں اور دستہ ڈال کر کے کہتے ہیں جاؤ لکڑیاں کاٹو اور بیچو اور اپنا پیٹ پالو، 15 دن سے پہلے میرے پاس نہیں آنا، 15 دن کے بعد میرے پاس آنا ہے۔ وہ صحابی رسول گئے، محنت مزدوری کی، لکڑیاں کاٹیں، انہوں نے خرید و فروخت کی، 10 درہم انہوں نے 15 دنوں کے اندر کما لیے، کپڑے بھی گھر کے خرید لیے، کھانا بھی خرید لیا اور خوشحال ہو گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے 15 دنوں کے بعد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میرے پاس اتنے پیسے ہیں۔ آپ نے فرمایا مانگنے سے یہ بہتر ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کمائی کا۔ اب اس کی محتاجی میں کوئی شک ہے جس کے گھر میں صرف 1 پیالہ اور 1 ٹاٹ ہے، لیکن وہ طاقتور تھے، کمائی کے قابل تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روزگار بنایا، انہیں ترغیب دی، ان کی عزت نفس بچائی۔ جو ہٹے کٹے مانگنے والے ہوتے ہیں نا، انہیں مدد کرنے سے بہتر ہے انہیں کیا ہے کاروبار بنا کر کے دو۔ وہ تو ایک راشن 1 ماہ کا لے کر کے دیں گے، وہ کھا جائیں گے، ختم ہو جائے گا، پھر اگلے مہینے مانگیں گے۔ یہ بہترین طریقہ ہے کہ جو روزگار کرنے کے قابل ہیں، کچھ چلانے کے قابل ہیں، مثلا ایک بندہ پلمبر ہے، اس کے پاس اوزار نہیں ہے، اسے اوزار لے کر دے دو۔ ایک بندہ مزدوری کر سکتا ہے، اس کے پاس ریڑھی نہیں ہے، ریڑھی لے کر دے دو۔ ایک ریڑھی لگا سکتا ہے، اسے کچھ فروٹ لے کر کے دے دو، بھائی بیچو اور اپنا روزگار چلاؤ۔ تو یہ ماہانہ جو ہم راشن دیتے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ انہیں کیا کیا جائے باروزگار بنایا جائے۔ تو اللہ کریم ہمیں بھی رزق حلال نصیب فرمائے اور خرچ کرنے والا بنائے، مانگنے سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔